ایک بوڑھا آدمی دیہات کا رہنے والا، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ماڈرن قسم کا ٹائی لگائے ہوئے، شوٹ بوٹ پہنے ہوئے باہر سے کہیں آیا ہوا ہے۔ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، کہیں باہر پڑھنے گیا تھا، فارن ملک میں رہتا تھا۔ جب آیا تو خیریت پوچھی، انہوں نے دریافت کیا کس کے بیٹے ہو، کہاں گھر ہے تمہارا، کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اسی محلے کے رہنے والا ہوں، ڈگریاں لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا اور ڈگریاں لے کر پڑھ کر مکمل تعلیم حاصل کر میں آیا ہوں۔ تو اس بوڑھے میاں نے، دیہات کے گاؤں کھیڑے کے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں پہلے، اب تو ہوشیار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو BA کی ڈگری حاصل کی ہے، BA تک پڑھائی کیا ہوں۔ اب وہ بوڑھے میاں بیچارہ بھولا بھالا تھا، اتنا نالج اور جانکاری نہیں تھی اور اتنا ڈگری ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا خاک پڑھ کر آیا ہے؟ اتنے سال باہر رہا، ماں باپ کو، خاندان کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو چھوڑ کر رہا، اور دیکھنے میں تو بڑا ہوشیار اور عقل مند آدمی ہے، لیکن تم نے جب پڑھائی کی اور ڈگری کی بات کہی تو میں حیران ہو گیا کہ اتنے سالوں بعد پڑھ کر آیا ہے، وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہے، BA پڑھ کر آیا ہے، یہ تو الٹا پڑھائی پڑھ کر آیا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ وہ تو پڑھا ہوگا A کے بعد B ہے، انہوں نے کہا BA تو پہلے یہ الٹا پڑھائی پڑھ کر آیا ہے، انہوں نے سمجھ لیا۔ تو بہرحال ہمارے پاس اتنا ڈگری ہے، MA کی ڈگری ہے، BA کی ڈگری ہے کہ ہم گھر سے باہر جانا ضرورت کے لیے گوارا نہیں کرتے ہیں اور گندگی کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج کل اٹیچ روم، باتھ روم کیا کیا بولتے ہیں انگلش میں، صحیح الفاظ بھی مجھے نہیں آتے ہیں، تو جہاں پر ہم سوتے ہیں وہیں پر ضرورت کو، حاجت کو پوری کرنے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اچھی جگہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھے، اور بری جگہ شیطانوں کے لیے ہوتی ہے۔ آج گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں اور گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے، صحیح سے رات میں نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جو شیطان کو اپنے پاس قریب میں رکھ لیا ہے۔ ضرورت کی چیز باہر، وہ ضرورت کی چیز رکھنی تھی لیکن ہم نے بالکل روم میں، بیڈ روم میں لا کر رکھ دیا ہے اور ضرورت پوری کرتے ہیں، وہی نہاتے ہیں، وہی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شیطان کی جگہ ہے۔ جب شیطان ہمارے قریب رہے گا تو پھر ہمیں آسانی اور سہولت کہاں سے حاصل ہوگی؟ پریشانی ہی ہوگی۔ تو بہرحال میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جتنا ماڈرن ہم بن رہے ہیں اتنی ہماری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جتنا پہلے لوگ سیدھے سادے تھے اتنا خوشحالی ان کی زندگیوں میں تھی، سوکھی روٹی کھاتے تھے لیکن محبت بھری زندگی گزارتے تھے، خوشحالی زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوش و خرم سے پیش آتے تھے۔ تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے ام مستہ کے ساتھ میں باہر گئی، واپس میں ام مستہ کا جو پاؤں تھا ان کے شال کے کونے میں لپٹ گیا اور لپٹنے کی وجہ سے وہ گر گئی۔ گرنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، اس جملہ کا استعمال عرب کے لوگ بد دعا کے لیے استعمال کرتے تھے، کسی کو بد دعا دینے کے لیے وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ تو جب ام مستہ وہ خاتون گر گئی، شال میں پاؤں لپٹنے کی وجہ سے گرنے کے بعد انہوں نے ایسا جملہ کہا جس میں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ وہ تو نیک آدمی ہے، بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہے، اور بدری صحابوں کے لیے صحابی کی تو بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرا بیٹا تمہارے بارے میں کیا کہتا، لوگوں سے کیا کہتا پھر رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اب تک اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی، معلوم ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان کیا چرچا ہو رہا ہے اور میرے بارے میں کیا غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا واقعہ ہے اور تمہارا بیٹا میرے بارے میں کیا کہتا پھرتا ہے؟
انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ایسا ایسا تمہارے بارے میں لوگوں کو گمان ہے، لوگ تمہارے بارے میں اس طرح سے بہتان باندھ رہے ہیں، تمہارے بارے میں غلط افواہیں لوگوں کو درمیان پھیلائی جا رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بات سنی تو میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کپ کپی کی وجہ سے اور لرزہ ہونے کی وجہ سے میں اور زیادہ بیمار ہوتی چلی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ جب میں نے واقعہ ان کی زبانی سنا تو میرا بدن لرزنا شروع ہو گیا، ہدرنا شروع ہو گیا، کپانا شروع ہو گیا اور زیادہ بخار چڑھتا گیا۔ پھر بہرحال واپس آ گئی، اپنے گھر پر پہنچ گئی، آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، تھمنے کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف آئے، سلام کلام کیے، خیر خیریت پوچھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، میکے چلی جاؤں، اور جو واقعہ لوگوں کے درمیان میرے بارے میں اس طرح سے گردش کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، اپنے ماں باپ سے اس کے بارے میں تحقیق کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چلے گئے، میکے چلے گئے۔ جانے کے بعد اپنی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے ام رومان، وہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹی مجھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹی پریشان ہونے کی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا قاعدہ ہے۔ جو بات انہوں نے کہی ہمارے لیے بہت ہی اہم بات ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بہو بیٹیوں کے لیے بھی بہت اہم بات ہے اور نقطے کی پوائنٹ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو خوبصورت ہوتی ہے، خوبصیرت بھی ہوتی ہے، جو نیک ہوتی ہے اور جو اپنے شوہروں کا دل دادا ہوتی ہے، شوہر کے نزدیک ان کا جو مقام ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں دنیا اسی قسم کی باتیں کہتی ہے، افواہیں کہتی، پھیلاتی ہے، بہتان باندھتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھے کردار والے ہوتے ہیں، لوگ انہی کو بدنام کرتے ہیں۔ برے جو لوگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر برائی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کو برا کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، ان کے اندر تو پہلے سے برائی ہے۔ لیکن جو اچھے انسان ہوتے ہیں، اچھی صورت والے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اچھی سیرت والے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھے کردار والے ہوتے ہیں، لوگ انہیں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور انہیں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے کہا کہ بیٹی حیران مت ہو، اپنے آپ کو پریشان مت کرو، دنیا کی یہ قاعدہ ہے کہ جو خوبصورت ہو، خوبصیرت بھی ہو، اپنے شوہر کے نزدیک ان کا مقام ہو، عزت ہو، مرتبہ ہو، دنیا والے انہیں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کیا اس بات کا علم میرے ابو کو بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بھی پتہ ہے۔ بہرحال جب یہ بات اپنی والدہ کی زبان سے کہی، ایک روایت کے اندر آتا ہے بخاری شریف کی، کہتی ہے کہ اما عائشہ جب آپ کو اس بارے میں علم ہے، پتہ ہے، اس کے باوجود ایک لفظ نہیں کہا، مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں دی، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے کہ لوگ کیسی کیسی افواہیں میرے بارے میں مجھ پر کس طرح سے بہتان باندھ رہے ہیں، اور آپ نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے میرے بارے میں نہیں کہا، مجھے نہیں اس طرح سے پوچھا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اور اس طرح سے کہہ کر وہ رونے لگی، چیخنے لگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کی منزل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب بیٹی کی چیخ سنی، پکار سنی، تو اوپر سے نیچے آئے، دوسری منزل سے پہلی منزل پر آئے اور انہوں نے کہا کیا عائشہ کو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ تو پھر ان کی والدہ نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو بھی اس واقعے کی اب خبر ہو گئی، معلوم ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ رو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تھمنے کا نام نہیں ہے۔ تمہارے حال میرے محترم،
ایک خاتون، دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون، دنیا کے سب سے زیادہ اچھی سیرت رکھنے خاتون، اور وہ بھی گھرانے، کس گھرانے کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے، ازواج مطہرات میں سے، ان کے اوپر دنیا والوں نے کیچڑ اچھالنا چاہا، کیچڑ اچھالا۔ تو بہرحال یہ خاتون اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو گھر کے چہار دیواری میں رہتے، ان کو اتنا صدمہ ہوا، ان کو اتنی تکلیف پہنچی۔ ذرا ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کسی کے گھر والوں کے اوپر اس طرح سے بہتان لگائے، ہمارے بیویوں کے اوپر بہتان لگائے، بچیوں کے اوپر بہتان لگائے، یا گھر کے کسی خاتون کے اوپر، عورتوں کے بارے میں اوپر بہتان لگائے، تو کیا قیامت برپا نہیں ہوگی؟ اور مرد حضرات تو لوگوں سے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، محلے میں جانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اسی کے بندے کے بارے میں یا اس کے گھر والے کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں یا ماں کے بارے میں یا کسی اور فرد کے بارے میں اگر لوگوں کے درمیان اس طرح سے افواہیں پھیلی ہو تو بتاؤ اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوگا اس واقعے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ آتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے، یہ افواہیں گردش کر رہی ہے، لوگوں کے درمیان یہ بہتان پھیلائی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیل گئی ہے، لوگ افواہ اڑا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے، بدگمانی کے راہ پر چلنے کی کوئی ایسی بات ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد پریشان ہے، اضطراری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، بے قرار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دلانے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باندھی ہے، ان کے ساتھ رہنے والی ہے، ان کی خدمت کرنے والی ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حقیقت معلوم کیا جائے کہ واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، اس واقعہ سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی اگر اس طرح سے مسئلہ پیش ہو جائے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم مشورہ کریں، اگرچہ کہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کی ذہنوں میں کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے کام آ جاتے ہیں۔ تو پریشانی کے وقت میں یا اچھائی کے وقت میں چھوٹوں سے مشورہ کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، کفالت میں تھے، آپ کے گھرانے والے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے والے ہیں، گھرانے میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، اور پھر بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو بات میں پوچھوں بالکل سچ اور حق، وہ بات کہنا، کوئی بات نہیں چھپانا۔ اگر تم کوئی بات چھپانا بھی چاہو گی تو چھپا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے اطلاع دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات میں آپ سے نہیں چھپاؤں گی،
آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے۔ تو بہرحال میرے محترم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کی، وہ سوالات کیا ہے اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا ہے، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کن کن صحابی سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں کیا واقعہ کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ ساری باتیں، سارا خلاصہ اور سارا جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ آگے کی جمعہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کو مضبوط نصیب عطا فرمائے، عقائد میں پختگی نصیب عطا فرمائے، اور پھر اس طرح سے جو معاشرے کے اندر جو سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بیماریاں جڑ پکڑ رہی ہے، اور پھر جو برائی عام ہوتی جا رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، آپس میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے جو نفرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری بیماریوں کو اور بیماری کے جڑوں کو خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں میں کے اندر خوشحالی اور مسرت و شادمانی نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔